معزز و محترم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مقدسات کو سننے اور سنانے کی اس بزم میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان لمحات کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے۔ حاضرین گرامی قدر، میری کوشش ہوتی ہے کہ قومی اور بین الاقوامی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ہفتہ وار درس حدیث کا عنوان رکھا جائے، یا جو خطبات جمعہ ہیں اس کا بھی عنوان حالات کو مد نظر رکھ کر تو کوشش کی جائے کہ اس کے مطابق چند باتیں کی جائیں۔ تو اسی سلسلے کی جو ایک کڑی ہے وہ یہ ہے کہ آج 7 مارچ ہے اور کل 8 مارچ ہے، اور 8 مارچ کی تاریخ جو ہے یہ بین الاقوامی سطح پر عالمی حقوق نسواں انٹرنیشنل ویمنس ڈے کے حوالے سے منایا جاتا ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں سلطنت خداداد پاکستان وطن عزیز کے اندر اس دن کو بڑی شد و مد کے ساتھ منایا گیا۔ بہت سارے معاملات ایسے ہوئے جو شریعت سے متصادم تھے۔ اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر مارچ نکالے گئے اور اس کو خواتین کے حقوق کے نام پر جو مارچ نکالے گئے، اس کے اوپر جو پلے کارڈز اٹھائے گئے، تو اس کو دیکھ کر یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ انٹرنیشنل ویمنس ڈے نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل ولگیرٹی ڈے ہے۔ ممکن ہے اس سال بھی کچھ نہ کچھ اس طرح کا کام ہو یا نہ ہو، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کل صبح جب ٹی وی چینلز آن کریں گے تو جو مارننگ شوز ہوں گے اس کی جو ہوسٹ ہوں گی وہ تو کہیں گی جیسے اسلام نے جکڑ کر رکھا ہوا ہے عورت کو، اور ہمیں ہر طرح کی آزادی حاصل ہے، اور ہم ہر طرح کی آزادی حاصل کرنا چاہتی ہیں، اور آزادی اور حقوق نسواں کے نام کے اوپر پتہ نہیں وہ اپنے کون سے ایسے مقاصد ہیں جن کو وہ حاصل کرنا چاہتی ہیں، اور تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ اسلام نے عورت کو جکڑ کے رکھا ہے، اس کو قید کر کے رکھا ہے، عورت کی عزت کو، عورت کے شرف کو کم کر دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ حقیقت حال ایسا ہے کہ جو شان اللہ اور اس کے رسول نے کسی خاتون کو عطا کی ہے، دنیا کے کسی قانون کے اندر عورت کو اتنی عظمت نہیں عطا کی گئی۔ عورت کو سب سے زیادہ وقار حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ جب بھی میں خواتین کے ریلیٹڈ کسی حدیث طیبہ کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں تو میں اس سے پہلے یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ یہ بات ہمیشہ آپ مد نظر رکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس معاشرے کے اندر کسی خاتون کے بارے میں یہ فرمان ارشاد فرمایا ہے، وہ کس قدر جہالت زدہ معاشرہ تھا، وہ کس قدر تاریکیوں میں ڈوبا ہوا معاشرہ تھا کہ جس کے اندر بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، بیوہ کے سر سے چادر اتار دی جاتی تھی، اور جو اس کے سر پر چادر رکھ دے وہ اس کا شوہر کہلاتا تھا۔ عورت کو
پاؤں کی جوتی سے زیادہ حقیر سمجھا جاتا تھا۔ یہ معاشرہ اپنے ذہنوں کے اندر رکھیں، ان حالات کو اپنے ذہنوں کے اندر رکھیں، ان حالات کے اندر کہ جس کی بیٹی پیدا ہو جائے وہ شرماتا پھرے، سر چھپاتا پھرے، لوگوں کے سامنے نہ آئے، کہ کہیں کوئی مجھ سے پوچھے کہ تیرے ہاں پیدائش لڑکے کی ہوئی یا لڑکی کی، تو شرم کے مارے میں اس کو کیسے بتاؤں کہ میرے گھر لڑکی کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس جہالت زدہ معاشرہ، اس کے اندر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو کیا وقار عطا فرمایا، اس کے بارے میں آج چند احادیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر حدیث پاک موجود ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، اور عشرہ مبشرہ صحابیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال له انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بها وجہ اللہ الا اجرت علیہا حتی ما تجعل فی فم امرأتک او کما قال علیہ السلام۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے، جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ پاک تمہیں اس پر اجر عطا فرماتا ہے، اللہ اس پر اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بات فرمائی ہے عمومی طور پر۔ اب خصوصیت کے اندر حضور نے اسی حدیث کے اندر عورت کا ذکر کیا فرمایا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حتی ما تجعل فی فم امرأتک، یہاں تک کہ تم ایک روٹی کا نوالا توڑ کر اللہ کی رضا کے لیے خوشنودی کے ساتھ اپنی بیوی کے منہ میں اس وہ لقمے کو ڈال دو، اللہ رب العزت اس لقمے کو ڈالنے پر تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ لائیے کسی مذہب کے اندر ایسا وقار مجھے لا کر دکھائیے، کسی دنیا کے قانون کے اندر دیکھیں اجر کا مطلب کیا ہے، کبھی اس اجر کے مطلب کو سمجھیں۔ اجر اللہ کس معاملے پر دیتا ہے؟ اللہ اجر انسان کو دیتا ہے کہ جس عمل کے ساتھ اللہ خوش ہوتا ہے، اور ہر ایک کی کوشش ہے کہ بڑی ہستی کو خوش کیا جائے، بڑی ہستی کو راضی کیا جائے۔ تو اللہ سے بڑھ کر کون ہے کہ جس کو راضی کیا جائے، اور اللہ سے بڑھ کر کون ہے جس کو خوش کیا جائے؟ تو اگر اللہ کو خوش کرنا ہے تو اللہ کا محبوب فرما رہا ہے کہ اپنی بیویوں کو عزت اور وقار عطا کرو، اس کے ساتھ سخت پن نہ رکھو، سخت رویہ نہ رکھو۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ اب سنیے، حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، حدیث پاک کو امام ابو داؤد نے سنن ابو داؤد کے اندر نقل کیا، امام احمد بن حنبل نے اس کو اپنی مسند کے اندر نقل فرمایا ہے، اس کے علاوہ امام نسائی نے نقل فرمایا، امام عبد الرزاق نے نقل فرمایا، بے شمار کتب حدیث کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ سنیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت معاویہ بن حیدہ عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوال کیا، ما حق زوجتی احدنا علیہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر ہماری بیویوں کا حق کیا ہے؟ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان تطعمها اذا طعمت وتکسوها اذا اکتسیت او اکتسبت۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو تم کھاؤ، جب تم کھاؤ ویسا ان کو کھلاؤ، ساتھ ان کو کھلاؤ، جیسا کپڑا تم پہنو ویسا کپڑا ان کو پہناؤ۔ اب اس میں یہ کم کی حد ہے، اس سے زیادہ کرنے میں حرج نہیں ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک اچھا سوٹ پہنے اور عورت کو اس سے اچھا سوٹ نہیں پہنانا، اس سے کم درجے کا پہنانا، اس کی یہ حکم نہیں ہے۔ اس حکم یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ہے، ایٹ لیسٹ تم اپنی بیوی کو ویسا کھانا کھلاؤ جیسا کھانا تم خود کھا رہے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تم لذیذ کھانوں سے لطف اندوز ہوتے رہو اور بیوی کے لیے اس سے کم درجے کا کھانا رکھو۔ ہمارے ہاں تو یہ کلچر ہے نا معاشرے کے اندر، ہمارے ہاں اگر آپ دیکھیں گھروں کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ ہوتا کیا کہ بیوی جو ہوتا ہے سالن میں سے اچھی اچھی بوٹیاں
اس کو چن کر اپنے شوہر کو پیش کرتی ہے، یہ اس کی محبت ہے، یہ اس کی محبت ہے، بیوی پیش کرتی ہے، اور خود وہ بیچاری یہاں تو اس کے بغیر گزارا کر، کیونکہ ہمارے ہاں حالات ایسے ہیں نا، تو یہاں کم کھاتی ہے، تو یہ خاوند کا فرض ہے، بولیے کیا ہے؟ فرض ہے کہ جیسا خود کھا رہا ہے ویسا اس کو کھلائے، کم کر لے نا، خود بھی کم کھا لے، اس کو بھی کم کھلا دے اگر زیادہ افورڈ نہیں کر سکتا، اور جیسا کپڑا خود پہن رہا ہے، جس طرح برانڈ کا کپڑا خود پہن رہا ہے، جس طرح کے برانڈ کا، اس جیسا یا اس سے بہتر وہ کپڑا اپنی خاتون کو پہنائے۔ اور آگے سنیے، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، کہ اپنی عورت کے چہرے پہ نہ مارے، یہ حق ہے، یہ عورت کا حق ہے اور خاوند پر فرض ہے کہ اس کے چہرے پر نہ مارے، اور جہاں کہیں اس کو مارنے کی اجازت دی گئی ہے نا، کہیں عورت کو انسان ہاتھ اٹھا سکتا ہے، وہ ایک ایسا ہاتھ اٹھانا ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کو تکلیف ہو اس سے اور اس کو درد محسوس ہو، اس طرح کے ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، صرف اس کو معلوم ہو جائے کہ شوہر اس کو مار رہا ہے، صرف معلوم ہو جائے، درد دینا مقصود نہیں ہے اور نہ اس کی اجازت ہے۔ اور آگے سنیے، وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، پہلے آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو برا بھلا نہ کہو، اس کو گالی نہ دو، اس کو طعنہ زنی نہ کرو، اور ہمارے ہاں تو ہوتا ہے ایسا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معافی عطا فرمائے، اللہ ماشاء اللہ، کہ جب بیوی پر غصہ آنا تو اس کو تو چھوڑ دینا، کیا اس کی والدہ اور کیا اس کی ہمشیرہ اور کیا اس کے بھائی اور کیا اس کا والد، وہ گندی گندی گالیاں بکتے ہیں ہمارے جیسے لوگ، ہمارے معاشرے کے لوگ، کہ جس کی انتہا نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے، میں بات کروں تو میں ایک دفعہ نان لینے کے لیے ایک دکان پہ کھڑا تھا تندور کے اوپر، تو کسی نے گھر فون کیا ہوا تھا، تو اس کی 2 بیویاں تھیں، اس نے وہ غلاظت بھری گالیاں نکالیں جس کا کوئی حساب نہیں۔ ایشو کیا تھا؟ میں گھر اتنے پیسے دے کے آتا ہوں کھانا بنانے کے لیے اور سالن نہیں بنا، یہ مردانگی تھی اس کی۔ یہ میں اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں، اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، اور ایسا کوئی ایک انڈیویجول نہیں ہے، کوئی ایک انفراد ہی نہیں، یہ عمومی طور پر معاشرے کا ایسا حال ہے کہ ہم ایسی گالیاں بکتے ہیں کہ اللہ الحفیظ و الامان۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، اس چیز کی اجازت ہرگز نہیں ہے، یہ عورت کو وقار اللہ نے عطا فرمایا، اور فرمایا کہ اس کو خود سے الگ نہ کرو مگر گھر کے اندر، کبھی ناراضی ہو جائے، کسی معاملے کے اوپر خفگی ہو جائے تو اس کو گھر سے نہیں نکالنا، خبردار، وہ تمہارے کمرے کے اندر رہے گی، شی ول اسٹے ان یور ہوم، ان یور روم، اس کو گھر کے اندر کسی حد تک تھوڑا سا جدا کر دیں، اس سے زیادہ کی اجازت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد نہیں فرمائی، بس اتنی اجازت ہے۔ اور اگلی حدیث پاک سنیے کہ لوگ باتیں کرتے ہیں، ہمارے ہاں بھی دستور ہے، بیٹوں کو ترجیح دی جاتی ہے، ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں بیٹوں کو زیادہ دیا جاتا ہے، ایون میرے گھر میں میں بات کروں، میری والدہ کی کوشش ہوتی ہے کہ میری ہمشیرہ کی نسبت مجھے زیادہ ترجیح دی جائے، لیکن میں بڑی کوشش کرتا ہوں اور ان کو بتاتا ہوں کہ نہیں، ایسا نہ کریں، ایکویلٹی، جس ایکویلٹی کو آج مانگ رہے ہیں لوگ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایکویلٹی کیا، عورت کو فضیلت کیا عطا فرمائی۔ آپ حدیث پاک سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ امام طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے معجم الکبیر کے اندر، امام بہقی نے اس کو روایت کیا سنن الکبریٰ کے اندر، امام طحاوی نے شرح معانی الاثار کے اندر، بے شمار کتب کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ حدیث سنیے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ روایت فرماتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سووا بین اولادکم فی العطیۃ، کہ تحائف کی تقسیم کے لیے اپنی اولاد کے درمیان برابری رکھو۔ ایسا نہیں ہے کہ جب پھل لے کر آؤ تو جو اچھے پھل ہیں وہ اپنے بیٹے کو کھلاؤ، اور جو تھوڑے سے ہلکے پھل ہیں وہ ان میں سے ہوتا ہے نا، وہ دکاندار ہر طرح کے ڈال دیتا ہے، تو وہ بیٹی کے لیے رکھ دو، نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا برابری کرو اپنی اولاد کے درمیان، کوئی تحفہ لے کر آنا ہے، کوئی بازار سے کوئی گفٹ لے کر آنا ہے، بچوں کے لیے کھلونا لے کر آنا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، سووا بین اولادکم فی العطیہ، کہ اولادوں کے درمیان برابری کرو، چاہے جائے کہ وہ بیٹی ہے اور بیٹا۔ اب ہوگے حضور فرماتے ہیں میں کیا کروں، فَلَوْ كُنْتُ مُفَضِّلًا أَحَدًا لَفَضَّلْتُ النِّسَاءَ، اگر میں محمد اولاد میں کسی کو ترجیح دیتا تو وہ اپنی بیٹی کو ترجیح دیتا، بیٹی کو بیٹے پر ترجیح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے۔ یہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا دیکھیں۔ اب میں کہہ رہا ہوں اس معاشرے کو ذہن میں رکھیں
کہ جس معاشرے کے اندر نعوذ باللہ بیٹی کو گالی تصور کیا جا رہا ہے، اس معاشرے کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی ترجیح دی ہے اپنی بیٹی کو۔ حضور فرما رہے ہیں کہ میں اگر اولاد میں کسی کو اچھی چیز دینے کی فضیلت کی بات آئے، کسی کو بہتر چیز دینے کی بات آئے تو میں اپنی بیٹی کو دوں گا۔ اور یہ ہر معاملے کے اندر ہے، خالی تحائف میں بھی ہوگا، علم دینے میں بھی۔ ایسا نہ کریں کہ آپ کہیں کہ بیٹی ہے، اس نے کون سا آگے جا کر کوئی جاب کرنی ہے یا کوئی پڑھنا ہے یا کوئی آگے نوکری کرنی ہے زیادہ پیسہ، نہیں، اس کو علم دینے میں بھی اس کا حق ہے کہ جس طرح بیٹے کو علم سکھائیں، سملرلی اپنی بیٹی کو علم سکھائیں، وہ دین کا علم بھی سکھائیں اور دنیا کا علم بھی سکھائیں۔ اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بننا چاہتی ہے، اس کو ڈاکٹر بنائیں۔ وہ جو پڑھنا چاہتی ہے، وہ جس کا آپ کو شریعت مطہرہ اجازت دیتی ہے، آپ علماء سے کنسلٹ کر لیں۔ علماء بہت براڈ مائنڈڈ ہیں، اب تو اور زیادہ الحمدللہ ہو چکے ہیں، تو وہ اجازت دیتے ہیں خواتین کو پڑھنے کی اور ہر طرح کے۔ دیکھیں نا، تو علم بھی ویسا دیں، ایسا نہ کریں کہ یہاں جہیز بنا لیں گے یا علم دے لیں گے، نہیں، علم بھی دیں، اور جو اگر آپ کو توفیق اللہ دیتا ہے تو کوئی تحفہ دینے کی اس کو شادی کے وقت وہ تحفہ بھی آپ اس کو دیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں فضیلت کسی کو دوں، حضور فرما رہے ہیں، تو میں اپنی بیٹی کو فضیلت دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما من رجل تدرک لہ ابنتان فیحسن الیہما ما صحبتاہ او صحبہما الا ادخلتاہ الجنہ او کما قال علیہ السلام۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے پاس 2 بیٹیاں ہوئیں اور وہ اس کے پاس رہا یا وہ اس کے پاس رہیں اور وہ اس دوران حسن سلوک کرتا رہا ان کے ساتھ، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ دونوں بیٹیاں اس کو جنت میں لے کے جائیں گی۔ ان الفاظ پر ذرا غور کیجئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ادخلتاہ الجنہ، یہ نہیں کہ وہ جنت میں جائے گا، وہ تو ہے، بھیجنا جنت میں ہی ہے۔ قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے اوپر، اور حضور نے جو اس کو دیکھا کہ کس طرح سے اس کو دینا چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا دینی تو اس بندے کو جنت تھی ہی، لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ دونوں بیٹیاں اس کو جنت میں لے کر جائیں گی۔ کائنات میں کسی مذہب نے ایسی فضیلت عطا کی ہے خاتون کو؟ کسی نے اتنا وقار عطا کیا ہے خاتون کو؟ آقا علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ اگلی حدیث پاک سنیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من عال 3 بنات فأتبہن وزوجہن واحسن الیہن فلہ الجنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، اس کی تربیت کی، انہیں اچھا کھلایا، اچھا سکھایا، اور پھر ان کی شادی کر دی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہا، تو اللہ رب العزت یہ عمل اس کے لیے جنت ہے۔ اور پھر آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایک روایت کے الفاظ ہیں، 3 اخوات او 3 بنات او بنتان او اختان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چاہے 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں، 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں، اللہ رب العزت اس کو بھی جنت عطا فرمائے گا۔ اور حضور نے فرمایا کہ چاہے 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں، اگر اس نے ان کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا تو اللہ رب العزت اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ کسی نے اتنا وقار عورت کو نہیں عطا فرمایا جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہما ودم اصابعہ۔ یہ وہ حدیث پاک جو آپ سنتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا فرمائیں اور یہاں تک کہ وہ اس کی پرورش کرتا رہا اور وہ بالغ ہو گئیں۔ اب بعض اوقات حالات ایسے بھی ہمارے ہاں آتے ہیں نا، دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فہم اور فراست دیکھیں کہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں کہ جو خود بھی بڑی کوشش کرتی ہیں اپنی شادی کے معاملات کے اندر، اور وہ سکولز میں پڑھاتی ہیں، دوسرے معاملات کرتی ہیں، خود جاب کرتی ہیں کہ چلیں کسی طرح سے ان کے معاملات زندگی کے آسان ہو جائیں، تو کیا ایسے باپ کے لیے نہیں ہے؟ سنیں حضور نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں، اور عمومی طور پر جو بلوغت ہے آج کل کے دور میں ہمارے اس معاشرے کے اندر خاتون کو 9 سے 10 سال میں
وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتی ہے، تو اس عمر تک کسی نے پرورش کر لی اور اچھی پرورش کی تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرے ساتھ جنت میں یوں ہوگا، یوں ہوگا۔ وہ جو نہ یہ انگلیاں حضور جیسی نہ حضور کے غلاموں جیسی، صرف سمجھانے کے لیے دکھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب حضور نے کیا فرمایا، عورت کو حقیر سمجھنے والوں، یہ جو معاملہ ہے نا یہ حقوق نسواں کا، یہ اصل میں حقوق نسواں کا نہیں ہے، یہ اصل میں اپنی چاہت کا معاملہ ہے، اپنی لسٹ کو اور اپنی ہوس کو پوری کرنے کا معاملہ ہے۔ ہم عورت کو وقار کے ساتھ دیکھنا نہیں چاہتے۔ آپ سوچئے نا، عورت کا وقار اس میں زیادہ ہے کہ وہ فقط جب شام کو اس کا خاوند گھر آئے اس کے آگے ایک کھانے کی، یہ بھی اس پر فرض نہیں ہے لیکن صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اس کے آگے کھانے کی ایک ٹرے رکھ دے کہ آپ میرے خاوند آپ کھانا کھائیں۔ وقار اس میں زیادہ ہے یا اس میں زیادہ ہو کہ ہر ہوس بھری نگاہیں ہوں، نوجوان نگاہیں ہوں، بد نگاہ کرنے والی نگاہیں ہوں، طرح طرح کے لوگوں کی نگاہیں ہوں، کوئی اسی کی تربیت کیسے ہوئی ہے، کسی کی تربیت کیسے ہوئی ہے، وہ ساری کی ساری نگاہیں ہوں، لیکن جب وہ ریسٹورنٹ میں داخل ہوں تو عورت اس کے لیے دروازہ کھولے۔ وقار کس میں زیادہ؟ جو اپنے خامد کے لیے کھانا رکھے۔ تو اصل معاملہ یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو وقار اتنا عطا کر دیا کہ ان لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا کہ اسلام عورت کو اتنا وقار کیوں دیتا ہے۔ اسلام اگر عورت خاتون جاب کرنا چاہتی ہے اس کی مرضی، اس کو خاوند اجازت دے تو وہ کر لے، یہ ایک معاملہ الگ ہے۔ عزت اس میں زیادہ کہ وہ در در کی ٹھوکریں کھاتی پھرے، لوگوں کی نظروں کا نشانہ بنتی پھرے، پھر جا کر چند پیسے کما کر لائے، اس میں وقار زیادہ تھا یا وقار اس میں زیادہ تھا کہ گھر شہزادی بن کر بیٹھی رہے اور اس کا خامند اور اس کے بیٹے اس کو کما کے لا کر دیتے رہیں۔ وقار اس میں زیادہ ہے، عزت اس میں زیادہ ہے، لیکن وہ چھین لیا، اس کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس کو سمجھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں عورت کو کتنا درجہ عطا فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا الدنیا متاع، کہ دنیا یہ جو ہے یہ ساز و سامان کی جگہ ہے، دنیا ساز و سامان ہے۔ وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور دنیا کا جو بہترین ساز و سامان ہے، بہترین سرمایہ ہے، وہ ایک نیک بیوی ہے۔ بیوی کو سب سے اچھا سرمایہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرار دیا ہے۔ سب سے بہترین سرمایہ، نہ سونا، نہ چاندی، نہ دولت، نہ بینک بیلنس، نہ پلاٹ، کچھ بھی سرمایہ بہترین نہیں ہے۔ حضور کی نظر میں جو سب سے بہترین سرمایہ ہے وہ ایک عورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ عورت ہے۔ تو اللہ ہمیں اس مرتبے کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بحیثیت ایک باپ، بحیثیت ایک بیٹا، بحیثیت ایک بھائی، اور خصوصی طور پر بحیثیت ایک شوہر اپنی بیوی کے حقوق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بیٹا ہونے کی حیثیت سے والدہ کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔